السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایس جی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین۔ ناظرین، معاشی اور اقتصادی مسائل کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے ممالک جو ترقی پذیر ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں، اور چھوٹے شہروں میں یہ مسئلہ انتہائی شدت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہوتی ہے، پالیسیز بنتی تو ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا، ان کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی، پھر ٹیکس پر ٹیکس ہوتے ہیں اور ان جو قرضے لیے جاتے ہیں ان قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بھی قرضہ لیا جاتا ہے، جس سے یہ ٹیکس مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اور اسپیشلی جو اسمال ٹریڈر ہیں وہ ان تمام مسائل سے کیسے آگے بڑھ کر اپنے کاروبار کو منافع بخش بنا سکتے ہیں، تو اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی سائنوے گروپ آف کمپنیز، پریزیڈنٹ ملتان آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ، ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف اسمال ٹریڈر ملتان سے کاشف خان نیازی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن جی۔ سر، پاکستان کے بارے میں ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی بچے یہی پڑھتے آئیں گے کہ پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، آخر یہ کب تک گزرتا رہے گا، آگے کیوں نہیں بڑھے گا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ ہے اور ہم اس میں شاید بہت زیادہ ان لکی رہے ہیں کہ پاکستان کو انڈیپینڈنس تقریباً 76 ایئرز گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ممالک جنہوں نے ہمارے انفراسٹرکچر کو فالو کر کے، ہماری معاشی اقتصادی پالیسیز کو فالو کر کے ان پہ عمل کیا، اور آج وہ ہم سے اس ترقی کی دوڑ میں بہت آگے چلے گئے، لیکن آج بھی آپ نے وہی والی بات ہے کہ ہم قرضے کے حصول کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہمیں IMF کب قرضہ دے گا تو ہمارا ملک کب چلے گا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس سے جو بھی آلریڈی بزنس مین تھے ان سے بھی یہی چیزیں کہتے سنا کہ شاید آگے جا کے حالات بہتر ہوں، ابھی پاکستان مشکل میں ہے۔ ہم آج 18 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشنل فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک جو حالات ہیں وہ دن بر دن بہتری کی بجائے ورسٹ جا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم پاکستان میں اکانومی اور اقتصادی پالیسی ہے، اس میں ایس سچ کوئی ایسی نئی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے لگے کہ پاکستان کے حالات آگے جا کے بہتر ہوں گے۔ سر، جو چھوٹے تاجران ہیں انہیں کیا کیا مسائل درپیش ہے اور انہیں کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری 70 سے 80% جو آبادی ہے وہ ایک چھوٹا بزنس مین ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی فیملی رن کرنے کے لیے سروائیول کرتا ہے کہ اس نے اپنا بزنس۔ پاکستان میں چونکہ اپرچونٹیز بہت کم ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی پالیسیز بہت کم ہیں، تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بہت سارے چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے، چیزیں اوپر سے فیوریبل ہوتی ہیں، آپ کی انڈسٹری رن ہوتی ہے، تو الٹیمیٹ ہے یہ ایک فلو ہے کہ اوپر سے بزنس نیچے تک آتا ہے۔ اور جب تک پاکستان میں ہم اپنی انڈسٹریز کو پروموٹ نہیں کریں گے، ہم اوپر اس طرح کی فیسیلیٹیشن نہیں دیں گے کہ ایک بڑا بزنس مین، ایک انڈسٹریل اپنی بزنس کو بہت اچھے سے رن کریں، ہم اپنی فارن پالیسیز کو اچھا کریں، ہم اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو بڑا فیوریبل کریں، ٹیکس کی پالیسیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان میں انویسٹ کر کے ایک اچھے بزنس کر رہے ہیں، ہم ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے وہاں سے بزنس جب نکلتا ہے تو الٹیمیٹ سی بات ہے وہاں سے پیسے کا فلو نیچے تک آتا ہے، اور وہ ایک عام دکان تک نیچے ایک عام بزنس مین تک اس کا رسائی آتی ہے۔ چونکہ چیزوں کے چیلنجز اوپر بہت زیادہ ہیں پاکستان میں اس ٹائم، کوئی بھی بزنس مین جب کام کرنے لگتا ہے تو اس کو ہر طرح سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کو پاکستان میں انڈسٹری ڈیولپمنٹ کرنے کا چیلنج ہے، اس کو پاکستان میں اپنا را مٹیریل کمپلیٹ پورا کرنے کا ہے، پھر ہمارے یہاں بہت بڑا ایک یوں سمجھے چیلنجز ہے، جیسے اب آگے سردیاں آ رہی ہیں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ، پہلے ہی گیس نہیں آتی، اس کا بل اتنا زیادہ آ جاتا ہے۔ جی، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں، لوڈ شیڈنگ بجلی کی بھی ہے، پھر دوسرا اتنے زیادہ ٹیرف بجلی کے بڑھا دیے گئے، اس پر ٹیکسوں کی بھرمار کر لی گئی کہ ایک بندے کی پروڈکشن کاسٹ ہی کہیں سے کہیں چلی گئی، تو ایک عام آدمی کے اپروچ سے وہ چیز نکل گئی، اور ڈیفینیٹلی جب آپ کی بائنگ کم ہوگی، الٹیمیٹ سی بات ہے آپ کا پیچھے بزنس سلو ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا اوپر کی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پہ، تاکہ نیچے جتنے اسمال ٹریڈرز ہیں، نیچے چھوٹے تاجر ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ ہوں، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بڑے بزنسز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب پرچیزنگ کرنی ہے تو الٹیمیٹ آپ فیکٹری سے کریں گے، آپ نے سیل کرنا ہے تو آپ نیچے کریں گے، جب آپ کی بائنگ مہنگی ہے آپ کی سیل بھی الٹیمیٹ مہنگی ہوگی۔ اور اس ٹائم پاکستان میں جو اکانومی ہے، عام آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ اس لیے کم ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے۔ سر، آپ نے پالیسیز کی بات کی، تو پاکستان میں پالیسیز پلان ضرور ہوتی ہیں،
اس پر عمل نہیں ہوتا, اور عمل ہو جائے تو پھر اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے چیزیں گرو ہی نہیں کر پاتی. ایسا کیوں؟ میں پھر وہی کہوں گا, شاید ایسا لگے گا کہ شاید میں اپنی گورنمنٹ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہا ہوں, بٹ یہ ریئل فیکٹر ہے کہ بزنس مین کو فیور صرف اور صرف گورنمنٹ سے مل سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ کوئی بھی پالیسی بنائے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ایمانداری سے فالو کریں, ٹھیک ہے. اس میں ڈوئل اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں, گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں, اور ایک نیشنل ایز اے نیشنل میں کہتا ہوں ممبر ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھ پہ بھی وہ ذمہ داریاں آتی ہیں کہ میں اس ذمہ داریوں کو آن کروں. بٹ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری کوئی بھی پالیسی بنتی ہے کہ وہ ون سائیڈڈ بنائی جاتی ہے, اس میں جن لوگوں پہ امپلیمنٹ کی جاتا ہے اس کو کبھی بھی بیچ میں نہیں بٹھایا جاتا, تب جا کے ہماری چیزیں اینٹی چلی جاتی ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ پالیسی بنائے اس میں وہ تمام ان ایلیمنٹس کو شامل کرے جو اس کا حصہ ہیں. ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پالیسی بننی چاہیے, تب جا کے اس کی امپلیمنٹیشن دونوں اینڈ سے ہو جائے. دیکھیں اکیلی گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہم لوگ بزنس مین لوگ, ہم انڈسٹریل کے لوگ اس کا ساتھ نہ دیں, اور انڈسٹری بھی کچھ نہیں کر سکتی. اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں کہ ہماری یہ مسائل ہیں, انہیں کس طرح سے حل کیا جائے, مطلب آپ لوگ بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں؟ دیکھیں مسائل تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے جو ان تک نہیں پہنچتی. اس ٹائم پاکستان میں دو ہی بڑے چیلنجز ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹری بند ہے تو بند کیوں ہے. دیکھیں اس کے پیچھے دو ہی چیزیں ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسز کی بہت زیادہ ان پہ لگائے ہوئے ہیں, پھر لوڈ شیڈنگ ہے, بالکل, پھر اس کے اوپر لیبر کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن کو میٹ کرتے ہوئے وہ اپنی وہ کاسٹ ہی نہیں نکال پاتا. تو الٹیمیٹ سی بات ہے انڈسٹریز آپ کی بند ہوں گی, ٹھیک ہے. تو یہ چیلنجز جب تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے, جب تک ایک فیوریبل فرینڈلی پالیسی نہیں بنے گی جس میں پاکستان کو اکانومیکل اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک ریزنیبل ٹیکس اماؤنٹس, ٹھیک ہے, اور ایک ریزنیبل پالیسیز نہیں بنائی جائیں گی, تب تک یہ پہیہ آگے چل نہیں سکتا. اور ہم دن بدن ترقی کی اس دوڑ میں, جہاں آپ دوسرے ممالک دیکھیں, آج ہمارا ہمسایہ ممالک انڈیا کی ہم بار بار کوڈ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں خالی انڈیا کی آپ بزنس کی پالیسیز کو تو دیکھ لیں کہ انڈیا آج کہاں چلا گیا. اس نے آج ہمارے سے ٹوٹا ہوا ملک بنگلہ دیش, ٹھیک ہے, آج اس کا ٹکے کی ویلیو ہمارے روپے سے زیادہ ہے. افغانستان مطلب جسے بھی 1-2 سال ہوئے اس کی ہی کرنسی ہم سے زیادہ ہے. دیکھیں یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے انتہائی الارمنگ پوزیشن ہے کہ وہ ممالک جنہیں ہم کنسیڈر نہیں کرتے تھے اپنے ساتھ, آج وہ ہم سے آگے ہیں. اور یہ دوڑ اتنی زیادہ تیز ہے آنے والے دنوں میں کہ اگر ہم آج بھی اس طرح کی پالیسیز نہیں بنائیں گے تو ہم تو دن بہ دن پیچھے جا رہے ہیں. اور یہاں تک اب ویوز آتی ہیں, فیل آتی ہے کہ شاید ہم دیوالیہ ہو گئے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, اور ہماری آج بھی یہ خواہش ہے, آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے وہ پالیسیز بنائی جائیں جو کہ عوام دوست پالیسیز ہوں. جب تک گورنمنٹ عوام دوست پالیسیز نہیں بنائے گی, ادھر چیلنجز ہمیں رہیں گے. سر لیکن ہمارا فوکس ہی نہیں ہے نا وہاں پر. ہم تو قرضہ لے کر خوش ہو جاتے ہیں, ہم قرضہ اتارنے کے لیے بھی قرضہ لے لیتے ہیں, اور اس کے لیے ہم عوام پر ٹیکس لگاتے ہیں. اب جو تاجر برادری ہے انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ اتنا ٹیکس کے بعد کون خریدے گا, اور عوام کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم خریدیں کیسے. تو اس کو کس طرح سے ہم ایک پراپر حل کیوں نہیں نکالتے, ہم قرضوں پر ہی کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کی شارٹ ٹرم پالیسیز ہوں گی تو پھر آپ کو اسی طرح کے اسٹیپس لینے پڑیں گے. پاکستان کو ایک یوں سمجھیں کہ آپ جب گڈھے میں پھنس گئے ہیں, گر گئے ہیں, تو الٹیمیٹ آپ کو صرف ایک ہی ہوگا کہ مجھے رسی سے باہر نکال دو. وہ نہیں پتا کہ وہ رسی کیا ہے کیا نہیں ہے, آپ نے باہر نکلنا ہے. پاکستان اس ٹائم ایک کرائسس کے سرکل میں گھوم رہا ہے, اور اس کو فی الحال ابھی جب تک آپ دیکھیں کسی بھی ملک کی پالیسیز آپ ترقی یافتہ ممالک اٹھا دیکھ لیں تو وہ کم سے کم 50 ایئرس کی پالیسیز پہ یا 100 ایئرس کی پالیسیز پہ کام کرتا ہے. اور وہاں پر جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ بے شک چینج ہو جائے, لیکن ان کی پالیسی کنسسٹ رہتی ہے. بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج تک بھی پولیٹیکل دباؤ کا اتنا شکار رہے ہیں کہ ہر نئی آنے والی گورنمنٹ ہم اس بیس پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا کہ چیزیں بہتر ہوں گی. بٹ انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پر سیاست کی جنگ میں اکانومی تباہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر آج بھی اپنے ذاتی مفادات کو پریورٹیز دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کا سوچنے کے بجائے, ٹھیک ہے. اور ہمیں اس چیز کو بارہا اب باور کرانے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ پہلے پاکستان ہے پھر ہم ہیں. اور اس کے لیے گورنمنٹ کو بڑا سیریس سوچنا پڑے گا. گورنمنٹ میں آج کوئی ہے کوئی نہیں ہے آئے جائے, بٹ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی جو بھی پالیسیز بنے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا, تب جا کے یہ ملک آگے جا سکتا ہے. سر جو تاجر دوست اسکیم تھی وہ ناکام کی, اس کی کیا ریزنز تھیں؟ سمپل سی بات ہے, اس لیے ناکام ہے کہ وہ یوں سمجھیں کہ
فیوریبل نہیں ہے. دیکھیں آپ جب کسی کی کیپیسٹی 10 روپے کی ہے اور آپ اس کے اوپر 15 روپے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے تو وہ اپنے 10 روپے میں سے اس نے اپنا بزنس بھی چلانا ہے, ٹیکس بھی دینا ہے, اپنا گھر بھی چلانا ہے. لیکن آپ کہیں کہ صرف ٹیکس دے دے باقی وہ جانے اس کا کام جانے, تو ایسے پاسبل نہیں ہے. سر جب پالیسیز بنتی ہیں تو کیا آپ لوگ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جب ہمارے لیے پالیسیز بنائی جائے تو ہمیں ساتھ شامل رکھا جائے؟ کیونکہ مسائل آپ لوگوں کے ہیں, آپ لوگ زیادہ بتائیں گے, آپ لوگ شامل ہوں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. کیا آپ لوگوں کی طرف سے ایسا کوئی جسر جاتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ ایک نہیں کئی دفعہ ہو چکا, چاہے ایف بی آر کے ٹیکس کے میٹرز ہیں, چاہے معاشی معاملات ہیں, جتنے بھی بزنس مین ہیں, جتنے بھی انڈسٹریز کے لوگ ہیں, ہر دفعہ ان کی طرف سے گورنمنٹ کو یہ آفر دی جاتی ہے, ویلکم کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی پالیسی بنائیں, بزنس فیوریبل پالیسی بنائیں تو اس میں بزنس فورم کو بیچ میں اٹیچ رکھ کے آپ پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے انیشلی کچھ ان کو سپورٹ کریں. جب وہ انڈسٹری سٹیبل ہو جائے, چیزیں ہو جائیں, تو پھر اس کا وہ ریٹرن آپ اس سے لیں. لیکن میں آپ کو وہی بتایا ہے کہ یہاں پر اکیلے کمرے میں بیٹھ کے وہ لوگ پالیسی بنا دیتے ہیں جو کہ اس بزنس کا حصہ نہیں ہوتے, جانتے نہیں اور جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ چیز آپ امپلیمنٹ کرائیں گے تو اس کے پریکٹیکل نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں کامیاب نہیں ہوں گی. تو کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا انٹل انلیس وہ پاکستان کی دیکھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پاکستان ایگریکلچر بیس کنٹری ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب پچھلے آپ 3 سال سے دیکھ لیں کہ جو کسان ہے وہ اس ٹائم کہاں کھڑا ہے. اس کی 3 میجر اس کی کراپس ہیں, اس کی ویٹ ہے, اس کی کاٹن ہے, اس کا رائس ہے, ٹھیک ہے. تینوں کراپس پہ اس کو انتہائی نقصان ہوا. ایک غریب کسان یا ایک ذمہ دار جو کہ اپنی پوری انویسٹمنٹ زمین پہ لگاتا ہے کہ میرا وہ معاملات جب فصل آئے گی تو میں اپنے سارے معاملات چلاؤں گا, لیکن جب اس کی کاسٹ آئے کسی چیز پہ 4,000 روپیہ اور اس کا گورنمنٹ ریٹ دے دے 3,000 روپیہ تو 1,000 روپے لاس پہ, تو مجھے یہ بتائیں وہ کیا کرے گا؟ سر بلکہ یہاں تک ہوا کہ وہ گندم وہی رکھی رہی اور ہم نے دوسرے ممالک سے 3rd کلاس سے بھی نیچے کی ہم لوگوں نے گندم خریدی ہے جو کہ کسی قابل نہیں تھی, کھانے کے قابل نہیں تھی. تو ہمیں ڈبل نقصان نہیں ہوا یہ؟ جی دیکھیں, جب تک پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اسٹرانگ نہیں ہوگا, جب تک پاکستان کو نقصان پہنچانے والے کو عبرتناک سزائیں نہیں دی جائیں گی, جب تک ہم اپنا وہی والی بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بالکل سیاست سے بالا تر نہیں کر دیں گے, تب تک ہمیں یہ چیلنجز آئیں گے. کیونکہ کوئی بھی بندہ جب ایک انڈیویجول سیٹ پہ بیٹھتا ہے وہ صرف اپنی ذات کا سوچ کے چند پیسوں کے لیے پوری قوم کو خطرے میں ڈال دیتا ہے, تو تب تک یہ چیلنجز ہوں گے. دیکھیں, جب آپ ایک پوری انڈسٹری کو کارنر کر کے صرف چند ایک لوگوں کے بینیفٹ کے لیے آپ نے یہ سٹیپ لیا, اور اس کے بعد کیا ہوا, آج کسان کے پاس اپنی نئی فصل لگانے کے پیسے نہیں ہیں. یہی صورتحال ہوگی. پچھلے سال گندم روڈوں پہ پڑی ہوئی تھی, کیونکہ پچھلا جو تھا وہ سارا کچھ ویسے ہی خراب گیا, تو اب ان کی خواہش بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال گندم روڈوں پہ پڑی رہی, کوئی لینے والا نہیں تھا. اب اس سال گندم کے یہ حالات ہیں کہ جو آنے والی پری کاسٹ آپ میئر کر لیں تو شاید اگلے سال ہمیں گندم ملے گی نہیں. دیکھیں یہ ہے زیادتی. ہمیں پاکستان میں چیزوں کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہر ادارہ, ہر انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ اس کے وہ معاملات آگے چلیں, تب جا کے یہ ملک بن سکتا ہے. سر حکومت تو سپورٹ نہیں کری, تو چیمبر ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے کیا کوئی تربیتی پروگرام کر رہا ہے, یا چیمبر کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے؟ دیکھیں, چیمبر تو اپنے تاجر برادری کی سپورٹ کے لیے ان کے حق کی آواز اٹھا سکتا ہے, گورنمنٹ تک وہ آواز پہنچا سکتا ہے, پروٹیسٹ کی صورت میں, کسی بھی صورت میں. جیسے آج میں یہ اس فورم پہ بیٹھا ہوں, کل کسی اور فورم پہ بیٹھوں گا تو میں یہ چیز گورنمنٹ کو بتا سکتا ہوں, کہیں کیبنٹ کا حصہ بنوں گا تو میں یہ بتاؤں گا, بٹ پالیسیز گورنمنٹ نے بنانی ہے. دیکھیں, جو آپ کی اتھارٹی ہے, پاور ہے, وہ گورنمنٹ ہے, اس نے ہی بیسیکلی پاکستان کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, ہم اس کا حصہ ہیں. تو جب تک وہ پالیسیز فیوریبل نہیں بنائیں گی جس سے پاکستان کی, دیکھیں اگر آج ایک کاروباری بندہ بزنس کر رہا ہے تو اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ پاکستان کو بھی. سر تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ ایک کوشچن ہے کہ پہلے ہی ہم لوگ ڈیجیٹل دنیا سے بہت ہی ناواقف ہیں, ہمارے جو اسمال ٹریڈر ہیں. اب کچھ لوگ جو واقف بھی ہیں انہیں بھی ہم آگے نہیں آنے دیتے کیونکہ نیٹ بہت زیادہ سلو ہے, تو ہم وی پی این یوز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی وی پی این حلال نہیں ہے, اس سے جو کاروبار ہوگا وہ حلال نہیں ہے. تو اس میں کیا سچائی کیا ہے؟ دیکھیں, یہ بڑا نازک صورتحال ہے کیونکہ اسلام جہاں پر مفتی صاحبان آ جائیں وہاں پر ہمیں بھی 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کوئی بھی معاملات کرتے ہوئے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ اس کو اپنے اچھے برے کی خود تمیز ہے. اس کو 2 راستے دے دیے, ایک اچھائی کا, ایک برائی کا.
اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس راستے میں کس کو چوز کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ جب گورنمنٹ آج کا وہ دور ہے کہ دنیا 5G کی کہاں ٹیکنالوجی پہ پہنچ گیا، اور ہم اس چکر میں ہیں کہ آئے دن ہم اپنے موبائلز پہ نیٹ کو سفر ہو رہے ہیں کہ چلے گا کیسے. دیکھیں کوئی شک نہیں ہے جو بزنس مین ہے اس نے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے بہت سارے بزنسز اپنی موبائل ایپس بینک کے تھرو اپنی چیزیں واٹس ایپ کے تھرو چیزیں آسان کی ہوئی ہیں. اب جب یہ چیلنجز آئیں گے تو اس کو مجبوراً کچھ ایسے سٹیپس لینے پڑتے ہیں جس سے اس کا کاروبار سفر نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک کیٹیگری یہ ہے، ایک کیٹیگری وہ ہے جس پہ میرا خیال ہے علماء اکرام نے اس کو حرام قرار دیا یا اس کو اس چیز کو، اس کے پیچھے وہ بینڈ ایپ ہیں جو کہ مورلی ایتھیکلی یا سوشلی، یعنی اس کے استعمال سے ہی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے پاس ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو کس پرپز کے لیے استعمال کرتا ہوں، تو اٹس ڈیپینڈ آن می. ٹھیک ہے، بٹ میں کہتا ہوں کہ ایسی سچویشن ہی نہ کریٹ کی جائے کہ آپ کو اس طرح کے سیگمنٹس میں جانا پڑے. دیکھیں جو پازیٹیو چیزیں ہیں میں خود سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ VPN کچھ چیزیں ریسٹرکٹ ہو جانی چاہیے کہ یار جس میں آپ کے آج کل کے بچے بہت زیادہ موبائلوں سے اٹیچ ہیں، تو ایسی سائٹس ایسی بینڈ چیزیں جو بچوں تک نہ پہنچے بالکل فائر وال کے ذریعے بند کر دینی چاہیے. ایسی چیزیں جس سے نفرت پھیلے، جس سے آپ فرقہ واریت میں جائیں، جس سے آپ سیاسی اس میں جائیں، یہ چیزیں بینڈ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم ایک نیشن بن کے آگے چلیں. بٹ جب آپ بیسک کاروبار کو بھی بند کر دیں گے کہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں، وائس نوٹ کریں، وہ آپ کا میسج نہ جائے، آپ کسی کو کوئی ڈاٹا بھیجیں وہ نہ جا سکے، آپ اپنا موبائل ایپ یوز کرنے کے لیے ایپ بول رہے ہیں تو پھر الٹیمیٹ سی بات ہے وہ بندہ سفر ہوگا تو اس نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں. سر آپ کو بھی 16-17 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، اور آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں. برٹش لیب، وسیلہ لیب، مطلب فلاحی کام بھی آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو آپ اپنی ترقی کا تھوڑی جرنی ہمیں بتائیں، یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ دیکھیں جی میں وہی بات کرتا ہوں کہ جب آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں نا اور اس میں آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ الٹیمیٹ کام کرتے ہیں. اپرچونٹیز ہی سب سے مین چیز ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں شاید اپرچونٹیز ملی، ہمیں ایک راستہ ملا، ہم نے اس راستے کو اڈاپٹ کیا اور انتہائی ایمانداری اور محنت سے کام کیا. تو آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک سکسیسفل جرنی ہے. بٹ میری یہ وش ہر پاکستانی کے لیے کہ ہر پاکستانی کو یہ مواقع ملنے چاہیے کہ وہ اپنا ایک بزنس کو سٹیبل کر سکے، چیزیں کر سکے. دیکھیں جب آپ ویلفیئر کب کرتے ہیں، آپ تبھی کریں گے جب آپ کے نیچے کے معاملات آپ کے سیٹل ہوں گے، تب جا کے آپ دوسروں کا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں جتنی زیادہ بزنس اپرچونٹیز آسان ہوں گی، بہتر ہوں گی، آپ لوگوں کے لیے ویلفیئر کریں گے. تو الحمدللہ ہم 17 سال میں میرا پروفیشن ایڈورٹائزنگ فیلڈ سے رہا. ہم نے ملتان سے ہم سٹارٹ کیا، اور ملتان کوئی شک نہیں ہے صدرن پنجاب کا ایک ایسی بیلٹ ہے، یہاں سے سیاستدان سے لے کر بزنس مین جو بھی اٹھا اس نے پوری دنیا میں نام کیا. تو الحمدللہ ملتان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ملتان میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کو صدرن پنجاب میں بہت چیلنجز ہیں، جہاں پر اتنی زیادہ آپ کو پروفیشنل سکلز نہیں ملتی، یہاں پر وہ وسائل نہیں ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے ملتان سے کام سٹارٹ کیا اور آج پورے پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں ایڈورٹائزنگ کا. اس کے بعد ہم میڈیکل سیگمنٹ میں ہے، ہم نے ایک برٹش لیب بنائی. اس کا بھی کاز صرف یہ تھا کہ اس صدرن پنجاب میں وہ میڈیکل ٹیسٹنگ جو نہیں ہو رہی یہاں پر، جو اپر پنجاب میں یا کراچی میں ہوتی ہے، وہ ہم اس خطے میں لے کے ہیں. الحمدللہ ہم لائے. دیکھیں جب وہ چیز کی کمی تھی ہم لائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکسیس دی. دیکھیں جب آپ ریسرچ کرتے ہیں کوئی بھی کام کے لیے تو پھر آپ کو جب ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم نے کر لیا، یہ ہو گیا سارا، تو پھر الحمدللہ ہم نے آگے ایک ویلفیئر کے لیے کہ یار انسانیت فلاح کے لیے بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے. بیسیکلی تو بزنس ایک فلاح کا نام ہے. کبھی آپ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کیوں پسند تھی؟ کیونکہ تجارت ایک بندے کا نام نہیں ہے، تجارت خاندانوں سے جڑنے کا نام ہے. آپ جتنا کاروبار بڑھائیں گے، آپ کے ساتھ جتنے لوگ جڑیں گے، مطلب اتنے خاندان آپ کے ساتھ جڑ گئے، ان کا سب کا. تبھی ہمارے نبی پاک نے بزنس کو پسند کیا کہ آپ بزنس کریں جس سے مختلف لوگوں کے لیے آپ روزگار کا ذریعہ بنیں. تو وسیلہ لیب الحمدللہ آج ہمیں بنائے ہوئے 1 سال ہو گیا، اور میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہم سے یہ نیک کام کرانا تھا اور کرایا. آج اس ٹائم ہم 2 لاکھ سے زیادہ مریضوں کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کر چکے، اور اس طرح آگے بھی کریں گے. دیکھیں ہم کوئی بھی نیا سٹیپ لگاتے ہیں، کوئی بھی انڈسٹری لگاتے ہیں، کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں، تو بزنس اکیلے بندے کے لیے نہیں ہوتا. اس میں جتنے بھی لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے، آپ کا خاندان بڑھتے جائیں گے، آپ کا اتنے لوگ، اتنی فیملیاں ایڈ ہوں گی. تو اس لیے بزنس کو، گورنمنٹ کو بزنس کے لیے، انڈسٹری کے لیے پالیسیز بنانی چاہیے جس سے میکسیمم بے روزگاری ختم ہو، میکسیمم لوگوں کی ذریعہ معاش بنے، تب جا کے یہ ملک سٹیبل ہوگا. چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. چائنا میں ہر گھر میں انڈسٹری کیوں لگی ہوئی ہے؟ ان کے بچوں سے لے کر بڑے سارے اسی چیز میں انوالو ہیں. آج دیکھیں چائنا کہاں پر ہے.
بہت آگے. آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ ممالک جو کہ ایک ٹائم پہ ان کی اکانومی کو اون نہیں کرتا تھا، آج ان کی اکانومی پہ رن کرتی ہے پوری دنیا. سر افغانستان دیکھ لیں، بچے بیچتے تھے وہ اپنے، اور آج ان کی اکانومی، ان کا پیسہ روپیہ ہم سے بہت اوپر ہے. دیکھیں افغانستان نے اپنا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کتنا عرصہ حالت جنگ میں رہا، چیزیں رہیں، لیکن جب ان کو اس چیز کا خیال آ گیا کہ ہم نے ملک کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اپنے اس ملک کے لیے اوپر لے کے آنا ہے، تو الٹیمیٹ دنوں میں آ جائے گا. اور پاکستان تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں ایک بلیسڈ کنٹری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ چیز دی ہے جو کہ کسی بھی ترقی یافتہ ممالک کے اندر نہیں ہے. اس کے ہمارے پاس صرف نہیں ہے تو ہمارے پاس پالیسیز نہیں ہیں، ہمارے پاس ہماری اکانومی سیریسنس نہیں ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر اسٹرانگ نہیں ہے. جس دن یہ ہو گیا انشاءاللہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھی انفارمیشن دی کہ ہم کس طرح سے ان مسائل سے باہر نکل سکتے ہیں. تو اگر پاکستان ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو ہمیں پالیسیز پلان نہیں بلکہ ان کو بنانا ہوگا، ان پر عمل کرنا ہوگا، اور مانیٹرنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسپیشلی جو اسمال ٹریڈر ہیں انہیں ساتھ شامل کرنا، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.